سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ گھر میں کھانا کھا رہی تھی. دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. وہ لقمہ اس کے منہ کے قریب پہنچ چکا تھا. اس عورت نے وہ لقمہ اپنے منہ سے روکا اور اس غریب کو وہ کھانا دے دیا. بڑی اچھی نیکی تھی، اچھا کیا، بھوکے کو کھانا کھلایا. مگر ریوارڈ کیا ملا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا انعام کیا ملا؟ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ تھا، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا. بچے کو لے کر وہ عورت باہر نکلی تو ایک بھیڑیا آیا دوڑتے ہوئے اور اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر بھاگنے لگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ عورت پیچھے بھاگنے لگی اور چیخنے لگی، میرا بچہ، میرا بچہ. اب ذرا اس ماں کی دل کی کیفیت سمجھیے ناظرین، جس کا بچہ جانور اٹھا کے بھاگ گیا ہو. اب کیا ہوا؟ اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو چھینو اور اس عورت کو واپس لوٹا دو اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ناظرین ذرا غور کیجئے، بھیڑیے کے منہ سے وہ لقمہ چھین کر اللہ نے فرشتے کے ذریعے اس ماں کو واپس لوٹایا، اور جو لقمہ اس ماں نے اللہ کی راہ میں اپنے منہ سے روک کر دیا تھا اس کے بدلے کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی، بچہ ہی واپس مل گیا نا. یہی بات آج سمجھنی ہے. آج وقت آیا ہے، ایک کٹھن وقت ہے، ایک مشکل وقت ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں ہمیں قربانی دینی ہے، جس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے. یہ پیسے کمانے کا وقت نہیں آیا ہے، یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا وقت نہیں آیا. یہ وقت آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت آیا ہے بندوں کی مدد کرنے کا. اور یقین کریں احادیث میں یہ بڑا واضح مضمون موجود ہے کہ جب بندہ کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے. بندہ جب تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں، اس کی رحمت بھی اس کی مدد میں شامل حال رہتی ہے. آپ کسی کا فقر دور کریں گے اللہ آپ کا فقر دور کر دے گا. آپ کسی کی بیماری دور کرنے کا سامان کریں گے اللہ آپ کو بلاؤں اور بیماریوں سے بچا لے گا. تو یہ تو وقت آیا ہے ہمت کر کے دوسروں کی مدد کرنے کا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.